ٹھیک ہے جی، پڑھنی تو جی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو آپ کے سامنے، آپ کا ذکر ہو، آپ آپ خود پڑھیں کتاب میں آپ کا نام مبارک، یا کوئی اور پڑھے اور آپ سنیں، کسی طرح بھی کوئی حوالہ آئے تو وہاں اہل ایمان کو کیا حکم ہے کہ کیا کریں؟ درود السلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس پچھلے سبق میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا عبد المطلب جو جد امجد تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی دادا جی تھے، آپ کو حکم فرمایا تھا کہ آپ نے یہ پہلے کچھ قبیلہ بنی جرہم یا جرہم کے لوگوں نے یہ جو زمزم کا کنواں تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ زمزم نکلتا تھا، وہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے ایک ظلم یہ کیا کہ اس کنویں کو مختلف پتھر وغیرہ پھینک کے نا حجر اسود شریف کو بھی کعبہ شریف سے نکال کے اس کے اندر ڈال گئے۔ کعبہ شریف کے اندر اس دمبے کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدلے کے طور پہ حضرت ابراہیم کے سامنے جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے اور رکھا تھا، اور وہ ذبح ہوا تھا اور حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی تھی، اس دمبے کے سینگ ادھر محفوظ تھے بیت اللہ شریف میں، وہ بھی ان خبیثوں نے وہ اس کنویں میں ڈال دیے، کچھ اور چیزیں بھی، اور اوپر سے ایسا بند کر دیا کہ کچھ عرصے کے بعد بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی کنواں ہے بھی کہ نہیں۔ تو اب رب تعالیٰ جل وعلا کو تو یہ منظور نہیں تھا نا، اس نے تو ان نشانوں کو باقی رکھنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچائی، خواب کے ذریعے جس طرح بھی پیغام پہنچایا کہ آپ اس کو دوبارہ کھودیں، صاف کریں اور یہ پانی استعمال ہو۔ اس وقت آپ کے ایک بیٹے تھے، یہاں تک ہم پہلے پڑھ چکے تھے، یہاں سے ابھی آگے شروع کر رہا ہوں۔ ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا حارث۔ آپ انہی کے ساتھ، ان کی تعاون کے ساتھ باپ بیٹا دونوں کھدائی پہ لگ گئے، تھوڑا ہی نیچے گئے تو وہ سینگ بھی برآمد ہو گئے، کچھ تلواریں بھی تھیں، کچھ اور ہتھیار بھی تھے، وہ بھی برآمد ہوئے، اور یہ آثار لگ گئے کہ واقعی یہ کنواں ہے۔ اچھا، اب جب کچھ مال آتا ہے نا، ویسے کوئی نہیں پوچھتا، چلتا رہتا ہے، ایک جگہ ہے ویران پڑی ہے کوئی مسئلہ، لیکن ایک بندہ اسے آباد کرتا ہے یا ادھر کچھ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسرے رشتہ دار بھی جو ہے نا وہ بھی وارث بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا یہ دستور ہے، اس وقت بھی ایسا تھا۔ آپ کے اور جو رشتہ دار تھے قریش کے، یا جو انہوں نے کہا جی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی اور اندازی کی، وہ کچھ چیزیں ایک بندے کے نام نکلیں، کچھ آپ کے نام نکلیں، اور قریش جو زیادہ جھگڑ رہے تھے ان کے نام کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن چونکہ قرآن اندازی پہ وہ راضی تھے لہذا آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آپ نے بیٹے کے ساتھ مل کے اس کنویں کو کھودنا شروع کر دیا، اور اتنا صاف شفاف ہو گیا کہ اس پانی کی وجہ سے مکہ شریف کے سارے کنوؤں کا پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ زمزم ہی ساروں کو کافی ہو گیا۔ یاد ہو آپ کو کہ نہیں یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور پانی نکلا، پانی چل پڑا، تو آپ کی والدہ نے ساتھ ساتھ اس کے ایسے بنیری سی بنا کے آڑ سی اسے روکا تھا اور ساتھ کہا تھا یا ماں زمزم زمزم۔ تو اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اگر آپ کی والدہ ماجدہ کا یہ فرمان جاری نہ ہوتا تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، تو ایک مکہ شریف کیا تھا اس کے سامنے، وہی پانی سارا کافی ہو گیا، باقی کنوؤں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہاں آج کو جو پہلا سبق ہے اس میں اس کے کھودنے کا معاملہ ہے۔ اچھا، جب
یہ سارا سلسلہ ہو گیا. اچھا یہاں پہ آپ نے ایک منت مانی تھی, کس نے؟ جس نے کھودا ہے. وہ کون تھے؟ مجھے بتائیں. شاباش. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ حاضر رہے. تو انہوں نے ایک منت مانی, یا اللہ یہ میں کھود تو رہا ہوں لیکن بڑا مشکل کام, تو مجھے 10 جوان بیٹے میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا, یعنی میرے پیدا بھی ہوں اور جوان بھی ہوں, میں نے دیکھو. تو اگر ایسا تو نے کر دیا تو پھر میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا, یعنی اسے میں جس طرح حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی نا اپنے بیٹے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آپ کی 5 بیویاں تھیں اور ان میں سے آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں. 10 بیٹے جوان ہو گئے. اب جناب وہ وقت آ گیا کہ جی قربانی وہ جو آپ نے منت مانی تھی وہ پوری کرے. اب وہ کیسے پوری کرے؟ جناب آپ تو اپنی جگہ پہ پکے ہیں. قراندازی ہوئی تو قراندازی میں نام نکلا 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے والد پاک کا نام ہے. ٹھیک. اب جناب ان کو ذبح کرنے کے لیے چھری وغیرہ لے کے حضرت عبد المطلب چلے. آج تو بیٹے کو جائز کام کہیں تو وہ نہیں مانتا اگر اس کی طبیعت پہ ناگوار ہو. وہ کیسے بیٹے تھے کہ جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے؟ اور یہ کوئی حضرت عبداللہ سے نہیں, پیچھے حضرت اسماعیل کا بھی یہی ہے. حضرت عبداللہ تو پھر بھی تھوڑا عمر میں بڑے تھے, حضرت اسماعیل تو اس سے بھی کم عمر تھے. لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ کو جب انہوں نے خواب کا بتایا کہ جی اس طرح میں نے دیکھا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بجی جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے, انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. پھر اس کا بدلہ یہ نکلا کہ آج ہزاروں سال گزر گئے یا کم از کم صدیاں تو ضرور گزر گئیں, آج بھی ان کا نامی محبت اور عقیدت کے ساتھ لیا جا رہا ہے. کہ کیا بات ہے کہ اپنے والد کی انہوں نے تعظیم کی اور ان کے حکم کی بجا آوری کی. خیر جب جا رہے تھے تو آگے سے قریش پھر رستہ روک لیا انہوں نے, سارے قبیلے نے. انہوں نے کہا عبد المطلب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں اپنی منت پوری کرنے جا رہا ہوں, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. ایسی بات کرتے ہیں؟ ایسا کریں کہ ادھر کوئی ہے, مطلب اس وقت کاہن ہوتے تھے ایسے جیسے ہمارے ہاں اب ہم مسئلہ پوچھنے عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا اس طرح صوفیاء کے اولیاء کے پاس جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. تو اس وقت بھی کوئی ان کے عقیدے کے مطابق جو بھی تھے, کوئی کاہن تھی یا کیا کوئی عورت تھی, اس کے پاس لے گیا جناب. اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک بندے کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کے وارث اگر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بندے کو قتل نہیں کرتے لیکن ہمیں اتنا بدلہ دیں, تو وہ کیا ہے؟ خون بہا کیا ہے اسے کہتے ہیں خون بہا. تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے ہاں خون بہا 10 اونٹ ہے, یعنی ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے یا کس طرح بھی کسی سے, تو اب اس بندے کے وارث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بندے جس نے یہ زیادتی کی ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ دینا ہے, دیت کہہ لیں, قصاص کہہ لیں, خون بہا کہہ لیں, کچھ بھی بدلہ. تو وہ جناب ٹھیک ہے جی. اب حضرت عبد المطلب ایک طرف اونٹوں کا نام لکھتے ہیں, ایک طرف عبداللہ کا نام لکھتے ہیں. قراندازی ہوتی ہے, قراندازی میں پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. اس نے کہا کہ جب تک عبداللہ کا نام رک کے اونٹوں کا نام نہ نکلا ہے تب تک قراندازی کرتے رہنا ہے. تو یہ 10 مرتبہ قراندازی ہوئی, ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا تھا, پھر 10 اونٹ اور پھر قراندازی ہوتی تھی. اور پھر جب 90 اونٹ ہو گئے نا, 90 اونٹ, تو اس وقت قریش نے اور صاحب نے گڑ گڑا کے دعا مانگی, یا اللہ جو بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اونٹوں کا نام لکھ لے کہ عبداللہ کی جان بخشی ہو. وہ جناب 100 اونٹ پورے ہوئے, آخر نام اونٹوں کا نکلا. 100 اونٹ قربان کیے حضرت عبد المطلب نے, تب ان کے بیٹے کی جان چھوٹی. جب ابرا کا حملہ ہوا تھا نا اس وقت وہ 200 اونٹوں کے مالک تھے حضرت عبد المطلب, اور اس موقع پہ بھی ظاہر ہے ان کے پاس اتنے
تھے تو پھر انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے، انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح مطلب ہوتا ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے، یہ جو آپ ابھی قربانی گزری ہے نا، اس میں آپ نے جو جانور ذبح کیے، ان جانوروں کو کہتے ہیں ذبیحہ، اور 2 ہوں تو ذبیحین۔ فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ذبیحین یعنی 2 ذبیح کون؟ ایک میرے حقیقی والد عبداللہ کہ ان کی جگہ پھر 100 اونٹ قربان ہوئی ہے تو ان کی جان چھوٹی، اور ایک اوپر جا کے حضرت اسماعیل میرے دادا کہ ان کی جگہ جنت سے دمبا آیا اور وہ ذبح ہوا تو ان کی جان، ورنہ ان کے والد نے بھی قربانی پیش کر دی تھی اور میرے دادا نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی۔ آگے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ ادھر ذبح ہوں اور یہ میرے والد ادھر ذبح ہوں۔ تیسرے آگے چل کے آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین، انہوں نے پھر یہ بات کو جا کے پورا کیا کربلا میں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ادھر ہوئے ہیں پورے طور پہ وہ ذبح عظیم کے معنی ادھر جا کے پورے ہوئی ہے، ادھر اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ حضرت اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے تو ان کی پیشانی میں یا جسم میں حضور پاک کا نور مبارک آگے منتقل ہونا تھا، پھر حضرت عبداللہ ہو جاتے تو پھر بھی یہ اس نور محمدی کا کو رکاوٹ بن جاتی۔ جب وہ معاملہ صاف ہو گیا، سارا دین پورا پہنچ گیا، اس کا اہتمام ہو گیا، تو سرکار پاک کا وہ فرمان بھی پورا ہو گیا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ ادھر جا کے حسین پاک نے وہ قربانی پیش کی جو قربانی پیچھے سے پیش ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اچھا، اب جب یہ کنویں کی بھی پوری ہو گئی اور ادھر جناب یہ منت بھی پوری ہو گئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی کا معاملہ آیا۔ حضرت عبداللہ ویسے بھی ماشاءاللہ خوبصورت جوان تھے، اور پھر ادھر یہ جو واقعہ ہوا قربانی والا اور منت والا، اس میں اور مشہور ہو گئے، تو لوگوں کی توجہ تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور پھر آخر ایک شخص ہے، ان کا نام ہے وہب، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی اور ایک روایت کے مطابق بھتیجی بھی بنتی ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا۔ سلسلہ آگے چلا، حضور پاک علیہ السلام کے دادا جی اصل میں مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، بنو عدی بن نجار یہ ان کا قبیلہ تھا، تو وہاں گئے، اور دوسری روایت کے مطابق شام کی طرف آپ نے تجارت کی غرض سے یا اپنے والد کے حکم سے کوئی سفر کیا، تو ادھر واپسی پہ ان کا وصال شریف ہو گیا، لیکن اس وقت تک آقا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تشریف فرما ہو چکے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت شریف سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اچھا جی، آگے چل کے آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دیں، حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، تو کئی عجائبات ظہور میں آئے۔ عجائبات کا معنی ہے عجیب چیزیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب واقعات اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس سال قریش میں سخت قحط سالی تھی۔ قحط سالی کسے کہتے ہیں؟ بارشیں نہ ہوں، فصلیں نہ ہوں گی۔ اچھا، اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی کی مخملی چادر نظر آنے لگی، یعنی سبزہ بہت زیادہ اگایا جیسے اس سال ہو رہا ہے۔ درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے، یہ اتنی ٹینیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ جھک گئیں، اور مکہ مکرمہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جانے لگا۔ سنہ عربی میں کہتے ہیں سال کو، ہم کہتے ہیں نا کون سی سن چل رہی ہے، ابھی کون سی سن چل رہی ہے؟ 2025 ہے، اور دوسری طرف سے 1447 ہے، ٹھیک ہے، تو سنہ کسے کہتے ہیں؟ سال کو عربی میں۔ تو یہ سنۃ الفتح والابتہاج یعنی فرحت و سرور کا اور فراوانی کا سال،
ٹھیک. اچھا، آقا علیہ السلام اب امانت ہے اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں. قریش کا ہر ایک چوپایا، ہر ایک جانور فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حمل کی خبر دینے لگا. بادشاہ کے تخت اوندے منہ گر گئے. مشرق و مغرب کے وحشی چرند اور پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی. آقا علیہ السلام کی بہت جلد تشریف آوری کی. جن پکار اٹھے. جن سمجھتے ہو؟ شیطان بھی جن تھا رہے. جن پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا. زمانے سے مراد یہ کہ آپ کی تشریف آوری کا. کہانت کی، وہ جو کاہنہ کے پاس گئے تھے نا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے نا، ان لوگوں کا تو ان کے پاس جاتے تھے. یہاں فرمایا کہ کہانت کی آبرو جاتی رہی. آپ کاہنوں کے پاس کسی نے نہیں جانا، آپ اس در پہ جانا ہے. وہ خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر مکر، نہیں اور کوئی مفر مکر. جی، مفر بھاگنے کی جگہ، مکر ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اب جو بھی آئے گا، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا پتہ پوچھنا ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے. تو پھر دوسروں کے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا. اور رہبانیت کا خوف، اچھا رہبانیت پر خوف طاری ہوا. رہبانیت یہ عیسائی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی. وہ رہبانیت سے یہ مطلب لیتے تھے کہ شادی نہیں کرنی اور بالکل الگ تھلگ جنگلوں میں رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے. تو لوگ پھر ان سے ڈرتے تھے کہ یہ جو منہ سے نکال دیں گے وہی ہو جائے گا، کوئی بدعا دے دیں گے مثلا. تو اب ان کا خوف بھی ختم ہو گیا. حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا خود کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے بطن میں جہان کا سردار ہے. ہم جو کہتے ہیں نا سید عالم، اس کا معنی بھی جہان کا سردار ہے، اور سید العالمین سارے جہانوں کے سردار. ٹھیک ہے جی. تو والدہ کو کہا کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، اور دوسرا یہ پیغام دیا گیا کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی دادا جی نے نام رکھا، وہ بھی ہے، یہ بھی آ گئی. اب ادھر آپ کے والد گرامی کی وصال کا حوالہ آ رہا ہے. جب قول مشہور کی موافق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا. حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننہال، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال کر گئے، اور وہیں دار نابغہ جگہ کا نام ہے دفن ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا. واپس آتے ہی مدینہ طیبہ میں بنو عدی میں ٹھہرے، بیمار ہوئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، وصال کر گئے. آپ کا ترکہ، آپ کا جو پیچھے مال بچا تھا وہ کیا تھا؟ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا ترکہ تھا جناب 1 لونڈی ام ایمن برکہ حبشیہ، 5 اونٹ اور کچھ بکریاں. یہ ان کی تھی. اب درمیان میں اس کے بعد کا واقعہ آ رہا ہے جو میں نے پہلے بھی سنایا ہے تفصیل سے. واقعہ اصحاب فیل. فیل کسے کہتے ہیں؟ تولد شریف سے 55 دن پہلے، ٹھیک ہے جی، یعنی ولادت شریف سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے. اس واقعے کی کیفیت بطریق اختصار یعنی مختصر یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرا یمن کا گورنر تھا. اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا اور حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا. یہ تھوڑا درست کر لیں، بے نظری نہیں ہے، زوا کے بعد یا تھی نا تو وہ را کے بعد انہوں نے لگا دی ہے.
میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کا حج اور طواف کریں جو میں نے بنایا. یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں گندگی کر دی. یہ دیکھ کر ابرا آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اگر میں نے نہ بجائی تو میرا نام ابرا نے. اسی طرح اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مخمس یا مخمس جو بھی ہے، جو مکہ شریف کے 2 میل دور ہے، وہاں جا کے اس نے اپنا پڑاؤ کیا. ایک سردار کو حکم دیا کہ جاؤ اہل مکہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، انہیں تھوڑا چھیڑو، پھر بات آگے بڑھے گی، پھر کریں گے. چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جس میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو میں بھی بتا چکا ہوں. تو بعد ازاں ابرا کی طرف سے اناتا حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرا کے پاس لے آیا. ابرا نے عبد المطلب کا بڑا احترام اور اکرام کیا. زبانیں دونوں کی مختلف تھیں تو ترجمان کے ذریعے بات ہوئی. ابرا کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے اونٹ واپس کر دیں. ابرا بڑا حیران ہوا، کہتا ہے تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے مگر خانہ کعبہ شریف میں کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہتا، جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے جسے میں ڈھانے آیا اس کا تو نے نام تک نہیں لیا. یعنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی تو بات کرے گا. عبد المطلب سرکار جواب دیتے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا یا بچائے گا. ابرا کہنے لگا خانہ کعبہ مجھ سے نہیں بچ سکتا. عبد المطلب آگے سے فرماتے ہیں پھر تم جانو اور وہ کون؟ اللہ پاک. اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو. یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کے نہیں ہوں جیسے ابھی یہ ملتزم اسے کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ چلو مجھے تو حاضری نصیب ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی بار بار نصیب کرے اور اوروں کو بھی قبول حاضری نصیب کرے. حاضریاں تو بہت لوگ دے رہے ہیں لیکن ادب کے ساتھ قبول حاضری کی دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے معیز آگے توجہ کرو. وہ اس کو پکڑا ملتزم کعبہ شریف کے دروازے کی نا اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتی ہے، پکڑ کے 3-4 بندے اور بھی تھے، دعا کی اے اللہ بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے تو اپنے گھر کو بچا. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی سلیب یہ عیسائیوں کی، وہ جو ابرا تھا نا وہ اہل کتاب تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا. ٹھیک ہے، اب وہ حملہ آور ہو رہا ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، یعنی تیرے گھر پہ یہ اہل کتاب قابض ہو جائے. اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے. میرا میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا، عرض ہی کر سکتا. اچھا، ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے. ادھر صبح کو ابرا خانہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر آ گیا، تیار ہو گیا. جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ شریف کی طرف کیا یعنی کعبہ شریف کی طرف تو وہ بیٹھ گیا اور اسے بہت مارا پیٹا لیکن نہیں اٹھا. آخر کار مکہ کی طرف سے منہ موڑ کے دوسری طرف کیا تو وہ تیز بھاگنے لگا. جب مکہ کی طرف منہ کرتا تو وہ بیٹھ جاتا، کسی اور طرف کرتا تو بھاگنے لگا. اسی حال میں ابھی یہی کھینچتانی جاری تھی کہ سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، جھونڈ کے جھونڈ، غول کے غول ادھر سے آنے شروع ہو گئے
جن کے پاس کنکریاں تھیں، یہ آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں، ایک ایک کنکری چونچ میں تھی اور 2 ان کے پنجوں میں تھی، اور ان کنکریوں کا انہوں نے می برسانا شروع کر دیا، جیسے الحمدللہ بھی برس رہا ہے۔ رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمت کو رحمت ہی رکھے، زحمت نہ بنائے۔ بہت زیادہ استفادات ہوئی ہیں، چند دن پہلے ہمارے کے میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، پورے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی مخلوق کو اور اپنی حبیب پاک کی امت کو، کہہ دیں آمین۔ خیر، جس پر کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا، یہ دیکھ کر ابرا کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، زیادہ تفصیل میں آپ کو پہلے بھی ایک نشست میں بتا چکا ہوں، توجہ کرو۔ اب اس واقعے میں بزرگوں نے 2 باتیں خاص طور پہ بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اس واقعے میں، اگرچہ آپ کی تشریف آوری ابھی ہوئی نہیں، کتنے دن بعد ہونی ہے؟ ابھی بتایا تھا 55 دن بعد، لیکن آپ کی آمد کی برکت سے، آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن عطر میں آپ تشریف فرما ہیں، اس برکت سے 2 طرح آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اگر ہاتھی والے غالب آ جاتے تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے خاندان کو وہ قید کر لیتے، غلام بنا لیتے، اور اسی دوران آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے، تو آپ کا خاندان غلام خاندان ہوتا۔ یہ غلامی کا جو ایک توق تھا، یا غلامی کا ایک دھبہ جو تھا، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کا لحاظ کر کے اس سے محفوظ رکھا اہل مکہ کو، قریش کو۔ دوسری آپ کی برکت یہ تھی کہ اگر وہ غالب آ ہی جاتے تو وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب باقی مشرکوں سے بہت بہتر اس وقت تو تھے، خاص طور پہ، اب تو وہ بھی مشرک ہی ہو چکے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے انہیں ہدایت دے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن پاک میں بھی اہل کتاب کا الگ ذکر کیا اور باقیوں کا ذرا اور طرح کیا ہے۔ تو ان مشرکوں سے تو وہ بہرحال بہتر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کو آباد کرنا تھا، قبلہ بنانا تھا، ٹھیک ہے، اس کی تعظیم وہ قائم کرنی تھی، تو رب تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو شکست دی، اور جو قریش تھے یا مشرک آپ انہیں کہیں، چند لوگ نہیں تھے، باقی جو تھے وہ بچ گئے، لیکن ان کی آپری اس میں کچھ بھی نہیں تھی، صرف اس نور محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہونے والا تھا کچھ ہی سالوں بعد تولد شریف کے حوالے سے۔ جی جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو 2 شنبہ کے دن، شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں فارسی میں، یک شنبہ اتوار کو کہتے ہیں، 2 شنبہ پیر کو کہتے ہیں، 6 شنبہ منگل کو کہتے ہیں، 4 شنبہ بدھ کو کہتے ہیں، 5 شنبہ جمعرات کو کہتے ہیں، اور جمعہ تو خود جمعہ ہوتا ہے۔ یہ 7 دن پورے، تو یہاں 2 شنبہ آیا تو کیا مطلب ہو گیا؟ واہ واہ، پیر، ٹھیک ہے، پیر کے دن، اور تاریخ چاند کے لحاظ سے مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول، اور اس کی تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول۔ پہلے ہمارے کاغذات میں، سرکاری کاغذات میں 12 وفات لکھا ہوتا تھا۔ یہ جن بزرگوں کی آپ لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کی کوشش سے
ہمارے تمام سرکاری دستاویزات میں جشن عید میلاد النبی لکھا گیا ہے. اب آپ کیلنڈر کو بھی دیکھیں، اس پر 12 وفات لکھا ہوا نہیں ہوتا. ہماری پرانی جو مائیں ہیں نا بوڑھیاں، وہ اب بھی 12 وفات کہتی ہیں. کیوں؟ اس وقت لفظ یہی رائج تھا. اور 12 وفات کیوں کہتے ہیں؟ 12 وفات اس لیے کہتے ہیں کہ مشہور روایت کے مطابق آپ کا وصال صرف 12 ربیع الاول کو ہوا، نبی پاک علیہ السلام. تو وہ پھر جس دن ولادت ہوئی اسی دن وصال ہوا، تو وہ وصال جو کہ بعد میں ہوتا ہے تو 12 وفات. لیکن بعد میں تحقیق ہوئی کہ 12 ربیع الاول شریف کو وصال ممکن ہی نہیں، بزرگوں نے ثابت کیا ہے، محققین نے. اس لیے وہ سارا حساب لگا کے کہ اس سال ربیع الاول شریف کا کوئی پیر، کوئی سوموار کا دن ربیع الاول میں جو آئے ہیں 12 کو آیا ہی نہیں، جس سال آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تحقیق ضرورت ہو تو کتاب نام کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ غلطی سے 2 تھا 12 سمجھ لیا گیا. زیادہ تحقیق ہے کہ 2 ربیع الاول شریف کو، ایک آدھ روایت میں ایک یکم ربیع الاول بھی ہے. ہمارے حضور اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی 12 ہی لکھی ہے، کچھ اور بھی بزرگ پرانے. لیکن جب تقویم کے حساب سے کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو پھر یہ 12 ربیع الاول شریف کو ولادت ہے، وصال نہیں ہے. تو 12 وفات پھر اس کو ہٹا دیا گیا اور ادھر جشن عید میلاد النبی لکھ دیا گیا. ویسے اگر اسی دن وصال بھی ہو تو بھی خوشی منانے میں مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئی، پہلا انسان کب بنا، اور آپ کا وصال بھی جمعہ شریف کے دن ہوا. ٹھیک ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں ہمیں بتائی ہیں. اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ تمہارے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے. جس دن بندے کا باپ مرے اس دن عید ہوتی ہے. تو سارے کائنات انسانی کا باپ مر رہا ہے اور وہ ہم اہل ایمان کے لیے عید کا دن کہا رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل میں جانے میں مسئلہ ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، اس میں تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تمہارے راستے میں صاف کر رہا ہوں، تمہارے لیے آگے بہتری ہے، تمہاری میں سفارش کروں گا، تمہارے لیے دعا خیر کروں گا کہ تم اچھے کام کرو. میری حیات اور میری ممات دونوں برابر ہیں تمہارے لیے. میں نے جو پیغام چھوڑا ہے اس پر تم پکے عامل رہو، بس سمجھو میں ادھر ہی ہوں. خیر، 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن ٹائم کون سا تھا؟ فجر کا. فجر قریب تھی، مطلب سحری ختم ہو رہی تھی. ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے. اس دن میں نے آپ کو ایک روایت بھی سنائی تھی اپنے بزرگوں کی کہ پیر کے دن والی. ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں پڑھتا، چلے آپ ادھر سن لینا. دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے. بندہ کوئی پیدا ہوتا ہے اکثر اس کا سر پہلے زمین پہ آتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ بندے کو یہ بتاتا ہے بندے جب تو کچھ نہ تھا تو تو میرے سامنے سر جھکا رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے پھر تیرا سر یوں خاک آلود ہوگا قبر میں. تو درمیان میں جب تو کچھ تھوڑا کڑیل جوان بن گیا ہے تو اس وقت بھی تجھے چاہیے کہ تو میرے سامنے سر جھکا. اس جھکنے میں تیرا فائدہ ہے. من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اس کو پھر وہ پٹکتا ہے. تو لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک ہاتھوں کے بال آپ تشریف لائے دنیا میں، اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اشارہ فرما رہے تھے. یہ انہوں نے لکھا ہے، اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں. بدن بالکل پاکیزہ، جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے جسم آلودہ ہوتا ہے خون وغیرہ سے اور اس طرح، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا ایسا معاملہ نہیں. بدن بالکل پاکیزہ اور اس میں تیز کستوری کی خوشبو آ رہی ہے.
ختنہ کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی، دیکھا آگے آپ ختنہ شدہ ہے، ناف وغیرہ ناڑو وغیرہ کٹا ہوا ہے، ناف بریدہ اسے کہتے ہیں جی۔ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتیوں کو بھی یہ شان عطا ہوئی ہے کہ ان کے بھی یہ ختنہ شدہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی سعادت حاصل ہے، ہمارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں رکھے۔ چہرہ 14ویں رات کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگیں۔ سرمگیں کا مطلب ہے جیسے کوئی آپ کو سرما آپ ڈالے نا تو آپ کی آنکھیں سرمے والی لگیں گی۔ آقا علیہ السلام کو سرما یہاں کس نے نہیں ڈالا، رب تعالیٰ نے خود سرما ڈلوا کے بھیجا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سرما ڈالو۔ دونوں شانوں، شانہ کہتے ہیں کندھے کو، اسے کہتے ہیں ہاں جی، اور دو شانے ہو گئے ہاں جی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ ادھر آپ کا ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا نا ادھر پیچھے دونوں شانوں کے درمیان، جو اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت یہاں پہ ختم ہو گئی، یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں یعنی چمکتی ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، یہ تو اپنے گھر میں تھے نا، وہ تو طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا، اطلاع دی۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق کے دل سے دعا کی۔ صدق کے دل مطلب ہوتا ہے سچے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ہوتی ہے نعمت، کوئی انعام اللہ، ایک ہے نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت، ٹھیک ہے۔ نعمت کا جو لفظ ہے نا یہ مؤنث ہے، اس لیے عظمیٰ پھر اس کے ساتھ مؤنث لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے چچا، حقیقی چچا تھا آپ کا، لیکن ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو آپ کی تشریف آوری ولادت کی خبر دی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کیونکہ والد صاحب تو پہلے وصال کر چکے تھے۔ اچھا، اس نے خوشی میں، چونکہ یہ اس کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی، باندھی تھی، کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو آزاد ہے اس خوشی میں۔ حضرت جس مہینے میں پیدا ہوئی ہے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، ربیع الاول، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا اتفاق سے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، مطلب یہ کہ چہرہ مبارک، چمکدار چہرہ بہار کے موسم میں تشریف فرما ہوا ہے، ہاں جی، اور یہ بات نور علی نور بلکہ نور علی نور ہو گئی ہے۔ اب اس جو ابو لہب نے اشارہ کیا تھا اس کے والد سے بات آئی ہے کہ ابو لہب کی موت کے 1 سال کے بعد حضرت عباس جو اس کے بھائی تھے، خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھتے، ظاہر ہے کافر مرد تھا، بہت اسلام دشمنی اس نے کی، پوچھا تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا، یعنی دنیا میں جو تھا بس، سوائے اس لونڈی کی آزاد کرنے کے سبب مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ کچھ بخاری شریف کی روایت کے مطابق پیر کے دن، یعنی آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، تو اس نے بھی اشارہ کیا تھا، جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس سے مجھے کوئی ٹھنڈا مشروب ملتا ہے، مجھے عذاب قبر سے اس دن تھوڑی سہولت ملتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے اپنی لکھی ہوئی نعت میں حوالہ دیا ہے، تو میرے بھائی پڑھ بخاری، برکت سی میلاد دی ساری، جو خیر ابو لہب نے پائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی شان خدائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میلاد نبی دی آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں پہ روکتے ہیں جی، لیکن ایک بات ضرور کہ جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے یا میں نے ابھی بیان کیا ہے،
اس کا تھوڑا سا حوالہ اس حدیث یعنی جو ابھی بیان ہوئی ہے عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس عمل کا فائدہ باقی رہا ہے۔ ویسے رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے کافروں کے اعمال جو نیک اعمال اس دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، اگر وہ ایمان پہ نہیں مرے نا تو ان کے سارے اعمال ہم نے ایسے کر دیے جیسے آپ یہ لائٹ لگی ہو یا سورج چڑھا ہو اور روشندان ہو تو وہاں سے ایک روشنی آتی ہے، تو اس روشنی میں آپ کو لکیر سی نظر آتی ہے جیسے کوئی غبار سا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ وہ بند کریں روشندان تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اندر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں حباء منصورہ، یعنی منتشر ذرات، اور ایسے ذرات کے جو عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ کافر کے اعمال جو نیک ہیں اس کے ایمان نہ لانے کی بدبختی کی وجہ سے ادھر یوں کر دیے جائیں گے حباء منصورہ، کہ وہ نہ انہیں اکٹھا کر سکے گا نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن ابو لہب کو اس عمل کا ایک فائدہ مل رہا ہے، یہ صرف اور صرف نبی واقع علیہ السلام کی برکت ہی ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ آپ کی خصوصیت ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ ایک اور بندہ، ایک صحابی جو آخری دنوں میں مسلمان ہوئے تھے اور صحابی بنے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میرے جو جاہلیت میں یعنی کفر کی حالت میں نیک اعمال تھے ان کا کیا ہے؟ تو چونکہ وہ ایمان لے آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام جو ہے کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو بچا لیتا ہے، لہذا تجھے ان نیک اعمال کا ثواب ملے گا، لیکن اگر تو اسی حالت میں کفر کی حالت میں مر جاتا تو پھر یہ نیک اعمال بھی حباء منصورہ ہی بنتے۔ لیکن اس کا یہ ایک عمل جو اس نے کوئی اللہ کا رسول سمجھ، اس وقت تو پیدائش ہو رہی تھی، کیا پتا ہے، اس نے صرف ایک مرحوم بھائی کی نشانی سمجھتے ہوئی ابو لہب نے اپنی لونڈی کو جس نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی اسے آزاد کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اسے یہ، تو یہاں بزرگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ایک کافر جو اتنا بڑا دشمن ہے اسلام کا، وہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اپنے مرحوم بھائی کی نشانی سمجھ کے اگر وہ خوشی مناتا ہے، یعنی اسے نہیں پتا کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں، اگر اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز سکتا ہے حضرت عباس کے اس خواب کی روشنی میں، تو اے اہل ایمان تم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور کا پر ایمان لانے والے ہو، تم اگر آپ کی آمد کی خوشی میں کچھ خرچ کر دو، اخراجات کر دو، کچھ خوشی منا لو، تو تمہیں رب تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا یہ تم خود سوچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔